فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ معجزہ ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آیا، بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے۔ میں نے کہا عیسیٰ آیت ہے لیکن آیت اللہ العظمی علی ہے۔ تابوت سے مردہ نکالا اور علی ابن ابی طالب کے سامنے رکھا، میرے مولا نے درود و سلام بھیجا رسول اللہ پر، اور پھر کہا یا اہل الکوفہ، بنی اسرائیل کا جو بقرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی قدر و منزلت تھوڑی رکھتا ہے اللہ کے پاس۔ پھر علی میت سے قریب ہوئے اور کہا کہ اس گائے کا گوشت اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا، میں فقط اپنی ٹھوکر لگاؤں گا اس میت پر۔ اس کے بعد اسے قدموں سے ٹھوکر ماری علی نے، وقال لہو، اور اس سے کہا قم باذن اللہ، بس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے۔ وہ جوان زندہ ہو کر کہتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے لبیک لبیک یا حجت اللہ۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے اب ان واقعات سے، ان جعلی باتوں سے باہر نکلیں، یہ سب کے سب جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے، سورہ الواقعہ کے اندر ہے کہ جو مر گیا اب وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اس قسم کی اگر کوئی چیزیں ہوتی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ معجزہ ملتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے معجزہ۔ سورۃ الانبیاء کا آپ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں، کافر یہی اعتراض کرتے تھے کہ جو اگلے انبیاء کے تم واقعات ہمیں سناتے ہو، اس طرح کے معجزات تمہیں کیوں نہیں دیے گئے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ یعنی یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیغمبر کو کون سا معجزہ دینا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو دعوی نبوت کے اعتبار سے جو معجزہ دیا گیا ہے نا جی، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ ویسے آپ کے ٹینجیبل فارم میں حسی معجزات، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے بہت سے رپورٹ ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں آئے ہیں، لیکن جو دعوی نبوت والا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ لہٰذا قرآن ہر زمانے کے ٹیسٹ کے اوپر پورا اتر رہا ہے۔ لیکن اگلے انبیاء کے معجزات ہم قرآن کی بنیاد پر انہیں ایمان بالغیب کی حیثیت سے مانتے ہیں، وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے معجزے رپورٹ ہوئے ہوتے، اگلے انبیاء والے معجزے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ احادیث کی کتابوں میں آتے۔ اس طرح کا کوئی واقعہ نبی علیہ السلام کے لیے رپورٹ نہیں ہوا کہ مردے کو زندہ کیا ہو۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو رپورٹ ہوا وہ تو ثابت ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ نبی علیہ السلام کو دے دیے گئے، تو یہ بالکل دعویٰ باطل ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ورنہ تو قرآن پاک میں جو کافروں کا اعتراض ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتا نا کہ تمام انبیاء والے معجزات ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا انکار کیا ہے۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو وہ 9 معجزات کا ذکر آیا کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، ہمارے سامنے چڑھو، اور تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اترو، تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے رواں کر دو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سونا چاندی کا گھر تمہارا ہو۔ اس قسم کی کئی ایک باتیں ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تو نبی ہوں، بشر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، یہ میرا منصب ہے۔ معجزات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔